السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. کیسے ہیں آپ؟ ٹپ ٹاپ مزے میں. کل کے شو سب نے بہت پسند کیا کہ جی نئے ٹیلنٹ کو جو آپ سب نے پرومس کیا تھا وہ ان کو ڈیلیور ہوا, اور ان کے چہروں پہ جو خوشیاں تھی, وہ جو ایک گلو ہوتی ہے نا, یہ اسپیشلی اس وقت نظر آتی ہے جب آپ اپنا کریئر سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں یار بس ابھی سب اچھا ہوگا اور باقی اچھا ہوگا. شہزاد اور توصیف کے ساتھ میں ابھی سے ان کی لگن دیکھ رہی ہوں. توصیف کا ویٹ لاس, شہزاد کا ماشاءاللہ گرومنگ, آلریڈی اتنا اس میں چینج آیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہو, ساتھ میں بڑے اچھے ای میلز بھی آئی تھی. نادیہ ڈیڈیکیشن کے لیے آپ کی ممبر سب کو ہم سلام کرنا چاہتے ہیں. وعلیکم السلام. اور کیا ہے کہ جی یہ نہیں وہ دوسرے والی تھی. ہاں, آپ نے جو پلیٹ فارم دیا ہے, بہت سارے پیپر ہوتے ہیں صبح, مطلب میں بہت پڑھ لکھ لیا نا, تو وہ سارا جو ہے نا صبح ٹیسٹنگ ہوتی ہے میری, جتنا پڑھائی کر چکی ہوں میں. ہاں, پلیٹ فارم جو آپ نے ٹین ایجرز کو دیا اس کا بہت شکریہ. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ کوئی ہماری یوتھ کے لیے کھڑے ہو, اور انجسٹس کے لیے بھی کھڑے ہونا چاہیے. ہمارے یہاں صرف لوگ قربانیاں دیتے ہیں. یوتھ سے قربانیوں پہ آپ کیسے آ گئے؟ اور میں نے کیا کہا, ارے قربانیوں کی بات چھوڑیں, اس ملک کا کیا ہوگا جس کا پریزیڈنٹ ابھی سمر ویکیشن بنا رہے ہیں, سمر ہالیڈیز. ادھر دیکھو, میں کیا کہہ رہی ہوں, نتھیا گلی نہیں گئی, سلیمان یہاں ہوٹل کھلا ہے, یہاں سے ہٹا نہیں گئی, میں ہٹا فورٹ جا کے دیکھا تھی. کیا مطلب, کیا ہماری زندگی, ہم تو ہالیڈے مطلب وہاں سمر ویکیشن, اوہو زبردست, فرانس, انگلینڈ, یہ ہوتی ہے زندگی. یہاں پر میں ڈوب مرنا چاہیے میرے کو. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جب میں نیوز چینلز دیکھتی ہوں نا, اور کل میں دیکھ رہی تھی کہ جی کراچی میں بہت دیر تک ٹریفک جام تھا, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, حالت بری, گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں, ٹائر جل رہے ہیں, بسیں جل رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں ایک دفعہ یہ ضرور مجھے سوچ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس گورنمنٹ کو ووٹ دیے تھے, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کی تو وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ, تو پھر کس چیز کی پریشانی, کس چیز کی گھبراہٹ؟ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے. دیکھیں, جب ووٹ دیتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ووٹ کی کیا ویلیو ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے آگے. سب لوگ بھگتیں گے اس کے کانسیکوینسز. اور دیکھیں مطلب خیر سے جنہوں نے ووٹ دیا, جتایا ہے, اور بڑے فیئر گراؤنڈ پہ جتایا ہوگا آئی ایم شیور, تو پھر کیا رونا تو ان کا جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا اور بھگت رہے ہیں. تو اس لیے جب ووٹ دے دیا تو اب کس بات کا رونا. دوسری بات یہ کہ پہچانے اپنے ووٹ کی طاقت کو. جب ہم لوگ انڈیفرنٹ, اور ایون میں اس میں اس لوگوں کو بھی شامل کرتی ہوں جنہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا, وہ لوگ بھی اتنے ہی میں کہتی ہوں اس کرائم میں انوالوڈ ہیں کہ جن کی وجہ سے بیچارے معصوم لوگ سفر کرتے ہیں, بیکاز دے ڈڈ ناٹ بادر. انہوں نے ایک طاقت, اپنے ایک رائٹ, اس کو یوز نہیں کیا, اور جب اب کانسیکوینسز بھگتنے کو آتے ہیں تو روتے ہیں, ہماری حکومت یہ, ہمارے لیڈر یہ. کیوں سلیکٹ کیا؟ جب لے کے آئے تو بھگتے آپ بھی اور ہم بھی. سو ڈونٹ کمپلین. ایک یہ بات ہے. اور ساتھ میں کیا کہہ رہی تھی, ہاں نادیہ ڈاکٹر سریتا شو پہ کب آئیں گی؟ انشاءاللہ جلدی آئیں گی. اب آپ نے کہہ دیا, میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ فرمائش کریں. پسند آپ کی پیشکش ہماری, یہ ہمارے شو کا موٹو ہے. اور یہ کہاں بس زبردست ایک نادیہ, آپ نے جو نرس میگڈلین پہ شو کیا تھا وہ بہت اچھا تھا. ان کی سیکیورٹی کے لیے گورنمنٹ, کیا آپ نے تو بار بار آ جاتے ہیں, حکومت کو کرنا چاہیے, حکومت کو کرنا چاہیے. یہ آپ کیوں اپنا میرا دل دکھاتے ہیں؟ بٹ اسٹل کسی کو کچھ کرنا چاہیے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر موئز کا جو سیگمنٹ تھا وہ بہت اچھا تھا, جس میں وہ نیل بائٹنگ کے بارے میں بتا رہے تھے. اور یہ کیا ہے, ایور گرین سپر اسٹار نادیہ, اللہ تعالیٰ کو ہم سب پر, ہمارے ملک پر رحم فرمائے, آمین. آپ کے پروگرام میں ایسا چیریٹی پروگرام ہونا چاہیے جو سیلاب زدہ لوگوں کو ہیلپ کر سکے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی خود اپنے چینل کی طرف سے گرین سگنل کا ویٹ کر رہی ہوں. اگر توصیف اور شہزاد نہیں جیتتے تو لگتا کہ جیسے چیٹنگ ہوئی ہے. آپ کی ونرز آر آسم اینڈ آئی ہوپ دے ہیو اے گڈ فیوچر اینڈ کریئر. صبا فرام کراچی. ہاں ویری نائس. میں سے پہلے کیا بول رہی تھی, ہاں ڈاکٹر موئز کی بات ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب کو دیکھا تو مجھے یاد آ گیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ بہت سپورٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. آپ سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے یاد آ گیا کہ میں کیا رہی تھی. یہ بڑی انٹرسٹنگ میل ہے جس میں ایک لیڈی کہہ رہی ہیں کہ جی میری ممی بھی وہ شو دیکھ رہی تھی جس میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, ایک سیکنڈ, میرے اصولاً میری ڈرل کے حساب سے جو میں ڈیلی کرتی ہوں, مجھے یہاں اصولاً بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہاں سے جو یہ ڈسکو لائٹس ہیں, جب یہ لائٹ اوپر پڑتی ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے, کہتے ہیں. باقی آپ مجھے اس کے گیمس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا ہمارا یہ خیال نہیں, بٹ پھر بھی میں بیٹھوں گی. ہاں, تو ڈاکٹر موئز کا جب وہ شو ہوا نیل بائٹنگ والا, تو کسی نے کہا کہ میری ممی بھی دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو بتائیں, میری صحیح ہوا. ان کی ممی نے جب شو دیکھا تو وہ عجیب سے ٹرانس میں چلی گئی, سو گئی, اور اگلے دن اٹھی تو میرا لگ رہا ہے کہ شاید ناخن کھانے شروع ہو گئی ہوں گی. جو ناخن کھاتی تھیں وہ نہیں کھاتی, یہ نہیں آپ نے بتایا, بس آپ نے بتایا سو گئی. اگلے دن اٹھی تو ریلیکس تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ آئی ہیو نیور سین ہر لائک دس بیفور. اتنا انوالو ہو گئی. 7:45 صبح اٹھی فریش, ہنا سراج ہنا. لیکن آپ نے نہیں بتایا کہ ممی اب ناخن کھاتی ہیں یا نہیں کھاتی, کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ تھا, یہ نہیں تھا کہ آپ کی ممی آرام سے سو جائیں.
ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ممی ناخن نہ کھائیں، تو کھا رہی ہیں نہیں کھا رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں آج کل، یہ ضرور مجھے بتائیے گا، ذرا ڈیٹیل میں بتایا کریں، مجھے اب ٹینشن رہیں گی، آپ کا تو کوئی نہیں، میرا مسئلہ ہو جائے گا یہاں۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، ہائی آج ہم نے بہت خوفناک شو کرنا ہے۔ ایک تو پہلے میں بتاؤں خوفناک، ہمارے فرینڈ آئے ہوئے ہیں، خوفناک فرینڈ عاقف الیاس، جن کی وجہ سے مجھے لگا تھا آج میں شو شروع نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میک اپ میں جو آج آپ کچھ ڈفرنٹ ٹچ دیکھیں گے نا، یہ بیکاز آف مائی فرینڈ عاقف، وہ جب تک چھیڑ چھوڑ نہ لینا، مطلب اس کو ہوتا ہے کہ یار مطلب میں اپنا ٹچ دے دوں، تو جو آج آئی لائنر لمبا ہوگا، کچھ اور میرے چہرے پہ آپ کو گلو نظر آ رہی ہوگی، تو یہ عاقف الیاس کا کمال ہے۔ عاقف الیاس نے ایک مجھے ڈرامے میں بھوت بنایا تھا، اصلاً بیوٹیفل گرل، میں بالکل بلو لینس کے ساتھ، وہ ڈیمانڈ تھی ڈرامے کی، تو اس نے بلو لینس کے ساتھ مجھے ہمیشہ عاقف کو دیکھتی مجھے بلو لینس نظر آتی ہے، اور وہ آئرن مار مار کے میرے بالوں پہ، کیا لک تھی، اور میں کہا اتنی اچھی لک کے ساتھ مجھے ہنسنے والا گلیمرس پلے ملنا چاہیے، روتی رہی ہوں میں، اینڈ میں اپنا ہی ایکسیڈنٹ کروا کے میں کہا پلاسٹک سرجری کرا کے کسی کو لے آؤ، بٹ یہ کہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا ساتھ عاقف کے کام کر کے، اینڈ آئی ہیو سین عاقف اسٹرگل اتنے سال، اور ماشاءاللہ اب وہ جس جگہ پہنچا ہے نا، تو وہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ انسپریشن، بہت سارے نئے لڑکے لڑکیوں کے لیے جو کہ شوبز میں آنا چاہتے ہیں، فیشن کی لائن میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے از این انسپریشن۔ تو سیلف میڈ لڑکے کی سیلف میڈ کہانی نہیں ہے، یہ باقاعدہ صحیح کہانی ہے، جی ہاں۔ تو ڈاکٹر موئز بھی آئے ہوئے، آج ہم بڑا خوفناک ٹاپک کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے باقاعدہ، کیونکہ عاقف تم بھی آنا شو میں، ضرور دیکھنا کیا ہوا۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں ہارر موویز نہیں دیکھتی، آپ کو پتہ ہے ایک بار ہارر مووی دیکھی تھی، تو وہ جس نے جو فلم دیکھی 13B، سب کے گھروں میں جھگڑا ہوا، دیکھو ہے اس فلم میں عجیب سی بات ہے۔ پھر آگے میرے گھر پھونک 2، اب پھونک 1 میں نے دیکھی تھی فارورڈ کر کے یا ایسا کر کے، شوق ہے لیکن اوائڈ کرتی ہوں۔ اب پھونک 2 لگی، میں نے صرف مشکل سے میں کہتی ہوں 2.5 سین دیکھا، اور میری جان نکل رہی تھی، میں نے کہا ارے یار بہت ڈرانی فلم ہے، میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہ والا سین دیکھا جب یہ لوگ گھر میں آتے ہیں، ممی، اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو 2 بچے ہیں، ممی ڈیڈی ہیں، ممی کے اندر آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے، اسپرٹ آ جاتی ہے، روح آ جاتی ہے، جو فرسٹ پارٹ میں بھی تھی نا، اگر آپ نے دیکھی ہو پھونک 1 میں، فرسٹ پارٹ میں بیٹی کے اندر بیٹی پوزیسڈ ہو جاتی ہے۔ اب بچی کا تھا تو انہوں نے تھوڑا سا میرے رحم کر دیا، لیکن جب ممی میں روح آئی نا، تو اینڈ میں جب تک ماں کو انہوں نے پھینک نہیں دیا نا چھت سے، تب تک روح نہیں نکلی۔ اللہ معافی، خیر یہ تو میں نے بعد میں پوچھا اینڈنگ کیا ہوئی تھی۔ اچھا اب یہ 1.5 سین میں نے دیکھا ہے، ہمارے گھر اتفاق سے دن آیا ہوا تھا بکرا کو صدقہ، اور پتہ عاقف کیا ہوا، وہ بکرا مر گیا 2.5 سین تک۔ میں ایسا دیکھ رہی ہوں سین، ایک دم ہمارا کوک ہے بنگالی، مدام مدام مدام، میں کہا کیا ہوا، فلپینو آ گئی، مدام مدام گوٹ ڈیڈ، گوٹ ڈیڈ، میں کہا کیا گوٹ ڈیڈ، اسے زان رو رہا، علیزہ رو رہی، میں ڈر گئی، میں کہا پھونک دیکھ رہی تھی، وہاں بھی چڑیل آ رہی تھی، مجھے بھی ڈر لگا گھر میں کچھ ہو گیا کیا، لاج میری حالت کیا ہو کیا ہو کیا ہو، میں گوٹ ڈیڈ، ارے گوٹ کہاں سے، ایک دم ذہن میں آیا تھا، ہم نہ بکرے کو گوٹ نہیں کہہ سکتے، میرا بہت بڑا پرابلم، آئی تھنک بکرا ول آلویز بی اے بکرا۔ جب میں گوٹ کہا نا تو میں ڈر گئی، پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، کیا ہو گیا، میں بھاگ کے نیچے دیکھی تو بیچارہ بکرا نو مور، اوف اتنی میں ڈر گئی، میں کہ میری فلم منوس ہے، اس کو نکال کے پھینکو۔ 2.5 سین میں اتنی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد میں جن لوگوں کو بتایا، میں تو مذاق میں بھی بتا رہی تھی، دیکھو ایسے ہو گیا، بٹ لاٹ آف پیپل سیڈ یار یہ تو بڑی نظر ہے، ہائی کس نے کہا جادو ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے، کچھ آپ گھر میں آج کل الٹا پلٹا بتائیں گے نا یار، میں یہ بھی میں بتاؤں کہ اگر میں نے کہوں میں آج گھر میں 3 چکلی دیکھی، ہائی جادو ہے تمہارے گھر، ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں جادو ہے، نظر ہے۔ کل سامیہ نے بھی کہا کہ آج کل جادو اور چلا کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، بہت عجیب سا ٹائم چل رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں تھیں، میں کہا تو اچھا ٹائم بھی ہوتا ہے جادو چلا کرنے کا، نہیں جی دس از حرام، کرنے والا کرنے جس پہ آپ نے کیا اس پہ تو کیا ہی ہوگا، لیکن جو کرانے والا ہوتا ہے نا اس کی تو دنیا آخرت سب تباہ، بٹ اسٹل لوگ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایکچولی خود ان چیزوں میں انوالو ہو کے کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارا اینی وے پروسیس تھا، میں تو گھر میں بتا رہی ہوں، جب سے ہوا تو میں ڈاکٹر موئی سے ڈسکس کر رہی ہوں، نے کہا ارے نادیہ اس سے بہت ساری باتیں مجھے بتانے لگے، میں کہا ڈاکٹر صاحب رک جائیے، یہی اسی بات شو پہ بتائیے گا تاکہ ہم سب کو فائدہ ہو۔ تو تھوڑا سا سپوکی شو آپ کو آج لگے گا، ہم اس میں جن چڑیلوں کی بھی بات کریں گے، اللہ معاف، توبہ، جادو کیا ہے، کالا جادو کی ہسٹری کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کیسے جانتے ہیں اس بارے میں، کس نے بتایا ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتائیں گے آج، ایسے بہت سارے سوال ہیں۔ عاقف نے بھی ایک پچھل پیری دیکھی تھی ایک بار، مجھے بتایا تھا تم نے ایک بار، مجھے یاد ہے، رات کو پچھل پیریاں نکلتی ہیں، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ تو ایسی بہت سی کہانی، بٹ جادو ڈز ایگزسٹ، اس کی ہسٹری اور اس کے کیا انڈیکیشنز ہیں۔ پینڈولم بھی آپ کو میں نے چھت سے اتار کے دیا تھا ڈاکٹر صاحب، وہ بھی استعمال کریں گے، بغیر ہلائے پینڈولم ہلے گا آج کے شو میں، اس سے زیادہ کیا انٹرسٹنگ